الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی نشست میں جو سوالات پیش کیے گئے ہیں ان میں پہلا سوال ایک بیٹی نے کیا ہے اور اس نے یہ پوچھا ہے کہ میرے خامد نشہ کرتے ہیں اور ایک دن کا ذکر ہے وہ حالت نشہ میں تھے، اسی بات پر میرا ان کے ساتھ جھگڑا ہو گیا اور دوران جھگڑا انہوں نے مجھ پر تشدد کرنا شروع کر دیا، مجھے مارنے لگے۔ وہ سخت غصہ کی حالت میں تھے اور وہ بار بار مجھے لفظ طلاق کہہ رہے تھے کہ میں تجھ کو طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، اور یہ جملہ انہوں نے 10 سے 12 مرتبہ کہا۔ میں جان بوجھ کر بیٹی کی آواز نہیں سنا رہا کہ انہوں نے خود مجھے ٹیلی فون کیا۔ میں چاہتا ہوں، میں نہیں جانتا وہ بیٹی کون ہے، کہیں ان کا گھر برباد زیادہ نہ ہو جائے، اس لیے میں نے ان کی آواز نہیں سنائی۔ اس بیٹی نے کہا کہ مجھے بار بار انہوں نے لفظ طلاق کہا اور پھر میں اپنے والدین کے گھر آ گئی۔ اب وہ مجھے اس بات پر مجبور کر رہے ہیں کہ میں واپس ان کے گھر جاؤں، اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ کتنی مرتبہ بھی طلاق کہی جائے وہ طلاق ایک ہی ہوتی ہے، اگرچہ ایک بار یعنی ایک مجلس میں 100 مرتبہ بھی طلاق کیوں نہ دے دی جائے۔ بات غلط ہے، طلاق ہو چکی ہے۔ جتنی مرتبہ کوئی آدمی اپنی بیوی کو طلاق دے گا اتنی مرتبہ طلاق ہو جائے گی۔ اس موضوع پر میں نے مستقل کتاب لکھی، کتاب الطلاق، اس کا مطالعہ کرنا بہت ہی مفید ہوگا۔ تفصیلات اور وہ حدیث مبارکہ جو میرے اور آپ کے کریم آقا رسول عربی سے اس سلسلہ میں منقول ہیں، میں نے اس کتاب میں نقل کی ہیں، اس کا مطالعہ کر لیں۔ مختصر جواب اس کا یہ ہے کہ طلاق ہو چکی ہے عند القاضی۔ ہاں البتہ کوئی آدمی دیانتاً یعنی اس کے ذہن میں یہ بات میں طلاق ایک ہی دے رہا ہوں اور ایک ہی دینا چاہتا ہوں، وہ ایک سے زیادہ مرتبہ لفظ طلاق استعمال کرے کہ میں نے تجھے طلاق دی، طلاق دی، طلاق دی، اس کے ذہن میں یہ ہو کہ میں ایک ہی طلاق دینا چاہتا ہوں، تو اس کو دیانتاً کہتے ہیں۔ وہ جانتا ہے اور اس کا اللہ جانتا ہے کہ اس نے کتنی طلاقیں دی ہیں، لیکن عند القاضی اس کو 3 ہی کتابیں نہ 3 ہی طلاقیں مانی جائیں گی، جس طرح میں نے پوری تفصیل اس کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ علاوہ ازیں جہاں تک اس بات کا تعلق ہے وہ غصہ میں تھے یا نشہ کر رکھا تھا، اس سلسلے میں یہ بات جاننا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر بندہ غصہ میں حقیقتاً دیوانہ ہو گیا، پاگل ہو گیا، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ میں بات کیا کر رہا ہوں، تو ایسی صورت میں اس کی گفتگو کو نہیں مانا جائے گا۔ لیکن اگر اسے اتنی عقل ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں تو پھر اس کا جو کہنا ہے وہ نافذ کر دیا جائے گا۔ اسی طرح اگر کسی نے کسی کو نشہ کھلا دیا اور نشہ کھانے کی وجہ سے اس کا دماغ معوف ہو گیا، اسے پتہ نہیں چلا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، تبھی طلاق نافذ نہیں ہوتی۔ لیکن جو عادی نشہ والا ہوتا ہے اس کا دماغ معوف نہیں ہوتا، بلکہ اتنی عقل اور فہم و شعور باقی ہوتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، اس لیے عادی نشہ والے کی طلاق نافذ ہو جاتی ہے۔ غصہ میں بھی طلاق نافذ ہو جاتی ہے، صرف وہ غصہ کہ جس سے انسان پاگل ہو جائے، دیوانہ ہو جائے، وہ طلاق نافذ نہیں ہوتی۔ تفسیر اس کتاب میں آپ دیکھ لیجئے گا۔